السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سفیان علی فاروقی اور اس وقت پورا پاکستان ایک کرب سے گزر رہا ہے۔ ہمارے بہت نامور صحافی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا اور بہت ہی یہ المناک واقعہ ہے۔ اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کی شہادت پورے پاکستان پر بہت سارے سوالات چھوڑ گئی ہے، اور وہ خود بھی ایک سوال پوچھا کرتے تھے، وہ کون تھا؟ تو یہ سوال اب پوری قوم پہ ہے کہ ان کو شہید کرنے والے کون تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت بھی لگے گی اور یہ فیصلہ وہاں بھی ہوگا، لیکن یہ پوری قوم پہ ایک قرض ہے کہ وہ پوری قوم کا مقدمہ لڑ رہا تھا، وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ دوستو، اسی تناظر میں نے تقریباً 1 ماہ پہلے ایک کالم لکھا تھا جس میں پاکستان میں صحافیوں کو پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں انہیں مختصراً اس میں ذکر کیا تھا، اور انہیں جتنے بھی پاکستان میں چیلنجز ہیں اور پاکستان میں صحافت کس جگہ کھڑی ہے اور صحافیوں کو کہاں کہاں سے کیا کیا تھریڈز ہیں، ان کی فیملیز کو کیا کیا تھریڈز ہیں، ان ساری چیزوں کو اس میں ذکر کیا تھا۔ تو آج وہ کالم میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس کالم کا عنوان تھا صحافت جبر کے سائے تلے۔ متحدہ ہندوستان میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً نادیدہ قوتوں کی طرف سے صحافت کا کیسے کیسے گلا گھونٹا گیا۔ کالم کی ابتدا ہوتی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔ حق و باطل کی آویزش روز ازل سے جاری ہے اور تابہ ابد جاری رہے گی۔ حق کہنے والوں نے مادی برتری سے بالاتر ہو کر ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حق گوئی کی، اور اس کی پاداش میں مادیت کے خوگروں نے عارضی مفادات کی خاطر دائمی سچ کا گلا گھونٹنے کے لیے اپنے عارضی اسباب کے بل بوتے پر فرانہ مصر کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے جائز و ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور بسا اوقات انہیں عارضی کامیابی مل بھی گئی، لیکن تاریخ نے ہمیشہ ان کا نام اپنے دامن پر سیاہ حروف سے ہی لکھا، کیونکہ تاریخ کا بھی صحافت سے گہرا رشتہ ہے، اور وہ کیسے صحافت پر گزرنے والے سیاہ دور کو سنہری حروف سے لکھ سکتی تھی۔ صحافت موجودہ دور کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس کی افادیت و اہمیت سے انکار کرنا کسی بھی ذی شعور شخص کے لیے ممکن نہیں، لیکن پاکستان میں صحافت کرنا خود کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہاں صحافیوں کو قبضہ مافیا، صوبائیت، لسانیت، علاقائی پریشر گروپوں، متحارب مذہبی قوتوں کے علاوہ ہر آنے والی حکومت اور ریاستی اداروں کے جبر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت گزشتہ چند ماہ میں ہونے والے واقعات ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ صحافت میں بھی بہتری کی بہت گنجائش باقی ہے، اور اس کے بعد عناصر حدود سے تجاوز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ماورائے قانون اور ماورائے عدالت اقدامات کیے جائیں۔ صحافیوں کے ساتھ جبر و تشدد اور انہیں تھرڈ کرنا، یہاں تک انہیں قتل کر دینا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ سلسلہ متحدہ ہندوستان سے شروع ہوا، جہاں انگریز سامراج نے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کیا، نظریہ ضرورت کے تحت قانون سازی کی، اور بعد والوں نے بجائے تنقید کے جواب میں اپنے دامن کو درست کرنے کے نشاندہی کرنے والوں کے ساتھ انگریزوں والا ہی سلوک روا رکھا۔ 1837 میں دہلی اخبار کے نام سے ایک ہفت روزہ اخبار جاری ہوا، جسے جبر کی وجہ سے کئی نام تبدیل کرنا پڑے، اور اس کا آخری نام اخبار الظفر تھا، جس کے ایڈیٹر مولوی محمد باقر کو بادشاہ کا حامی ہونے پر انگریز سرکار نے سزائے موت دے دی۔
یہ مولانا حسین آزاد کے والد تھے اور انہیں اردو صحافت کا پہلا شہید کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو جبر کے سائے تلے لکھا وہ اور عوام تک پہنچایا وہ بعد کے مورخین کے بہت کام آیا۔ اردو معلیٰ کو مولانا حسرت موہانی نے 1903 میں شائع کیا۔ سیاسی مضامین کی اشاعت کی وجہ سے 1908 میں 2 سال قید، 500 جرمانہ ہوا اور بالآخر 1913 میں جبر کے سائے تلے اردو معلیٰ کو بھی بند کر دیا گیا۔ 1907 میں ہفت روزہ سوارجیہ الہ آباد سے جاری ہوا۔ اس کے پہلے ایڈیٹر شانتی نارائن پہلے سال ہی میں سخت مضمون لکھنے کی پاداش میں 2 سال قید، 500 روپے جرمانہ ہوا۔ اس کے بعد کے ایڈیٹر نند گوپال اسی جرم میں 5 سال قید کاٹ چکے تھے۔ انہیں سوارجیہ کی روایات آگے بڑھانے پر 10 سال مزید سزا ہوئی۔ ان سے اگلے ایڈیٹر ارہا رام کو بھی 10 سال کالے پانی کی سزا ہوئی اور بالآخر جبر کے سائے تلے 1910 کو یہ پیپر بھی بند کر دیا گیا۔ جنوری 1914 میں روزنامہ زمیندار کی 10,000 کی ضمانت اور پریس ضبط کر لیا گیا اور اس کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان کو نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگست 1914 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد پریس ایکٹ کے تحت اخباروں میں سیاسی خبروں کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال کو بند کر دیا گیا۔ مولانا محمد علی جوہر کے دونوں پرچوں کامریڈ اور ہمدرد کی ضمانت ضبط کر لی اور مئی 1915 میں جبر کے سائے تلے انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ مارچ 1914 میں مولانا آزاد کے البلاغ کو بھی بند کر دیا گیا۔ یہ چند واقعات تو متحدہ ہندوستان کے تھے۔ آزادی کی جدوجہد میں کلیدی کردار ادا کرنے والے شعبہ صحافت آزادی کے بعد بھی بدقسمتی سے آزاد نہ ہو سکا اور اب بھی پاکستان میں صحافت جبر کے سائے تلے سسکتی، لہولہان ہوتی، تشدد برداشت کرتی اپنے فرائض انجام دینے میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال سامنے رکھے تو گلوبل وائس کے مطابق پاکستان ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2022 میں 180 میں سے 157 نمبر پہ آ چکا ہے اور ان میں 12 پوائنٹ کی کمی پچھلے چند ماہ کے دوران ہوئی اور سب سے زیادہ صحافیوں پر حملے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں ریکارڈ کیے گئے اور دوسرے نمبر پر سندھ میں حملے ہوئے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستانی صحافی اب گھروں میں بھی محفوظ نہیں اور زیادہ تر صحافی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز CPNE سمیت دیگر ملکی و غیر ملکی صحافتی اداروں نے ملک عزیز پاکستان میں صحافت کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور جبر کے سائے تلے سانس لیتی صحافت سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 2002 سے لے کر اب تک 80 سے زائد صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے اور بدقسمتی دیکھیے کہ ان شہدائے صحافت کے کیسز زیر التوا ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں صحافیوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور ان کو قتل کرنا شاید سب سے زیادہ آسان ہے اور ستم بالائے ستم ان کے قاتلوں کو سزا دینے کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے۔ سلیم شہزاد کی تشدد زدہ لاش، قبائلی صحافی حیات اللہ کی مجروح لاش، ولی خان بابر، ارشاد مستوئی، ہاشم زادہ کا قتل، کس کے قاتل پکڑے گئے؟ حامد میر، ایاز میر سمیت سینکڑوں سینئر صحافی تشدد کا نشانہ بنے۔ صحافی عمران ریاض خان، جمیل فاروقی سمیت کئی صحافی ریاستی جبر کا نشانہ بنے۔ ارشد شریف وغیرہ کو آف ایئر کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہونا پڑا۔ اور آج جب میں یہ کالم آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تو ارشد شریف کو اسی جرم کی پاداش میں شہید کر دیا گیا ہے اور اس وقت ان کی اب سے کچھ دیر بعد تک ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پاکستان واپس پہنچ چکی ہوگی۔ تمام سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ صحت مند اور توانا جمہوریت ایک آزاد صحافت کے بغیر ممکن نہیں۔ سو اس شعبے کو مجروح کرنا چھوڑیں اور اسے مضبوط ہونے دیں۔ ہمارے ہاں جب کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس وقت وہ صحافتی حقوق کی آواز بلند کرتی ہے اور انہیں صحافیوں کی پریشانیوں کا کافی ادراک ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھتی ہیں تو پھر وہی روایتی انداز میں صحافت کو جبر کے سائے تلے لینے کی پوری کوشش کرتی ہیں اور ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کو درپیش چیلنجز میں سر فہرست قتل، اغوا، بدسلوکی، ڈرانا دھمکانا، معاشی استحصال، جبری گمشدگی، تشدد، سینسرشپ،
ہر حکومت کی مرضی کے مطابق میڈیا ہاؤسز کی بندش، اخبارات کی بندش، یوٹیوب فیس بک چینلز کی بندش، پیمرا کی غیر سنجیدگی، میڈیا پرسنز کو نامعلوم افراد کی طرف سے نامعلوم مقام سے کی گئی فون کالز، ریاستی جبر سمیت اپنے علاقے کے وڈیروں، جگیرداروں، قبضہ مافیا، کالعدم تنظیموں، صوبائیت، لسانیت کا سامنا ہے۔ اس سب کا اندازہ اس سے بھی لگا لیں کہ میں جب یہ کالم لکھ رہا ہوں جو کہ مناسب الفاظ میں لکھا گیا ہے، تو میں تو خود بھی 2-3 دفعہ پریشان ہوا کہ اس کالم کا کہیں رد عمل مجھ پر بھی نہ آ جائے۔ ملک عزیز پاکستان میں ان سب چیزوں سے نکلنے اور صحافت کو ایک بااختیار اور پراعتماد فضا مہیا کرنے کے لیے جہاں عالمی حقوق کی تنظیموں اور حکومت وقت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، وہاں ہی میڈیا ہاؤسز اور میڈیا پرسنز کو بھی چاہیے کہ خود کو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کی بجائے متحد ہو کر تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں اور بغیر کسی رنگ و نسل اور چینل کے فرق کے صحافیوں کے حقوق کی جدوجہد کریں۔ اتحاد وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، ہمارا متحد نہ ہونا ہماری کمزوری بھی ہے اور ہمیں کمزور کرنے والوں کی طاقت بھی۔ اپنے حقوق کے لیے ایک صف میں کھڑا ہونا وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، وگرنہ ایک ایک کر کے صحافی قتل بھی ہوتے رہیں گے، ظلم، جبر اور تشدد کا نشانہ بھی بنتے رہیں گے اور کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ سامعین، آپ نے میرا وہ آرٹیکل جو میں نے 1 ماہ پہلے لکھا تھا اور جس کے مجھے 1 ماہ پہلے شدید خدشات تھے، آج ان کا کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ان کا اظہار بھی ہو گیا اور ہمارے بہت ہی قیمتی صحافی ارشد شریف انہی جابرانہ رویوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اب باقی جو بچے ہیں ان کو بچانے کے لیے اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہم سب کو اپنے حصے کا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔